تو کویسچن کیا کہ کیا میاں بیوی جنت میں اکٹھے رہ سکیں گے، اور عورت پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟ تو جی بالکل، میاں بیوی، بھائی بہن اور بچے اولاد یہ سب ایک درجے میں ہوں گے۔ مثلا اگر شوہر نیک ہے، پرہیزگار، متقی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی بچوں کے اگر درجات کم بھی ہوئے تب بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ اوپر چلا گیا اور وہ نیچے ہے، پھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے سب کو ایک درجے میں جمع کر دے گا، اور یقینی سی بات ہے میاں بیوی ساتھ ہی رہیں گے، بشرطے کہ بیوی جنتی ہو، معاذ اللہ کسی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائے، جیسے مرتدہ ہو گئی، کوئی مطلب غلط یا اور کوئی گستاخی اس نے ایسی کر دی اللہ کے شان میں یا رسول کے شان میں کہ ختم ہو گیا سب کچھ، اور توبہ نہ کر سکی، تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، ورنہ مطلب شوہر کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا، عورت جب شوہر فوت ہو گیا مثال کے طور پہ، دوسرے شخص سے نکاح کیا، تو یہ بروز قیامت اس شوہر کے ساتھ اٹھے گی جس کے ساتھ اس کا نکاح قائم ہے، یعنی دوسرا شوہر، پہلے شوہر کے ساتھ اب نہیں اٹھ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر بار بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہوں، پھر کچھ دیر بعد یاد آتی ہے، کیا کروں؟ دیکھیں کبھی بھی ایسی ہو جائے کہ کسی کام سے پہلے، مثلا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ بھول جائیں تو بیچ میں پڑھ لیں، اور یوں کہہ دیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اس کے شروع میں بھی بسم اللہ، اس کے آخر میں بھی بسم اللہ، تو یوں بیچ میں کر لیں، اور عادت یہ بنائیں کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ یہ بھی عادت بنائیں کہ کسی کو تلقین کیا کریں، جیسے کھانا کھا رہے ہیں بھی سب بسم اللہ پڑھ دیجیے گا، کوئی بھول نہ جائے، اور اسی طرح کسی کو تلقین کر دیں کہ وہ آپ کو یاد دلا دیا کرے، ہر جو مطلب گھر میں عام ایسے کام کے جو ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو گھر والے یاد کراتے رہیں، تو ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہم ڈاکومنٹس میں ڈیٹ آف برتھ تبدیل کرا دیتے ہیں تاکہ آگے چل کے اس کے بینیفٹس حاصل ہوں، مثلا ریٹائرمنٹ پھر دیر میں ملے گی اور زیادہ ہم عرصہ تک سیلری حاصل کرتے رہیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور دھوکہ اور جھوٹ تو کافر سے بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ چند دنیاوی ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی مطلب کچھ نعمت حاصل کرنے کے لیے مسلسل جھوٹ بولا جائے اور گناہ کبیرہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کی جاب آپ کی عمر کے اعتبار سے 3 سال پہلے ختم ہونی ہے، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر اس کو 3 سال تک آگے بڑھا لیا، تو گویا کہ یہ 3 سال تک جو ہے یہ مطلب آپ ناجائز سیلری حاصل کر رہے ہیں، یا آپ اس میں گناہگار بھی ہوں گے اور دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ بروز قیامت ایک صرف تھوڑے سے فائدے حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے وبال آخرت جمع کیا، اس کا حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ انسان کو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ ایسی میں غم بتا کر شادی کرتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات تو ایسی بھولے ہوتے ہیں کہ ڈاکومنٹس میں زیادہ ہی لکھی ہے، بیٹی ہے مثلا 26 سال کی، تو کہتے ہیں بھی تو 16ویں میں لگی ہے یہ، تو یہ بعد میں دیکھیں گے نہیں وہ ڈاکومنٹس، وہ بعد میں جب دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو کتنا جھوٹ بولا، اور وہ کیا کیا غلط الفاظ بولتے ہیں وہ تو یہاں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، تو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہے ٹھیک ہے اس کو بیان کریں، یہی صحیح ہوگا۔ یہ کہتے